بلوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج تمام FIRs ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں مزید مقدمات درج نہ کرنے کا بھی حکم جاری کیا تھا۔ دوسری جانب عدالت عظمیٰ کے حکم پر حکومت نے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں نئی JIT تشکیل دے دی ہے، جسے 2 ہفتوں میں ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کرنی ہے۔ پھر وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز پاکستان واپس آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے سرنڈر ہونے تک گرفتار نہ کیے جانے کی استدعا عدالت نے منظور کر لی ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ اور یہ سب بلوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج تمام FIRs ختم کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد کیا PTI کے اس کیس کے حوالے سے خدشات دور ہو سکیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا جی، یہ کافی عرصے سے انڈر کوسچن آ رہا ہے، اور خاص طور سے گزشتہ 8-9 ماہ سے تو اس کے اوپر ایسے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اعظم سواتی سے پہلے شہباز گل اور پھر اعظم سواتی یہاں، پھر اس کے بعد 1-2 اور کیس، اور بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ پاکستان میں اچانک ایک نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے، اس کا اچانک ضمیر جاگتا ہے اور وہ جا کے ایک خبر سنتا ہے، خبر کے بعد وہ جا کے کیس FIR درج کرا دیتا ہے۔ اصل میں بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایسے لوگ جو ہیں بڑے آئیڈینٹیفائیبل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ چونکہ میں نے 24 سال وہاں گزارے ہیں تو میں ان ساروں کو جانتا تھا، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ کس نے ان کو کہا ہوگا کہ جاؤ جا کے اس کے خلاف FIR درج کراؤ، کیونکہ ان بیچاروں کو تو کیا پتا سواتی کہاں کھڑا ہے اور کیا چیز ہے۔ تو ایک پورے کا پورا سسٹم پاکستان کا جو ہے بڑا خوفناک طریقے سے کرمنل جسٹس سسٹم بڑا کوسچنیبل ہو چکا ہے۔ جس رپورٹ کی بہت بڑی تعریف کی جا رہی ہے، تقریباً 600 صفحے کی جس رپورٹ آئی ہے فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ارشد شریف والے کیس کی، اس کیس کے اندر 16 FIR درج ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں ارشد شریف کے پاس کوئی وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، ٹھیک، اور اس طرح سے بھاگنا چاہتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کو FIR درج یہاں سے یہاں گھمائیں گے، یہاں گھمائیں گے۔ اتنی بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی صرف 2 لوگوں کو انٹرویو کر سکی ہے، 14 لوگوں کو بلایا بھی نہیں، اور وہ 2 وہ تھے جو پولیس کے ملازم تھے، جو کہ ہائی بات ہے ان کو اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہم نے کس کے کہنے کے اوپر FIR درج کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کے اندر آپ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جیسے انگریز نے رکھا ہوتا تھا جزائر انڈمان میں، اس کو کالا پانی کہتے تھے، اچھا، کہ اٹھاؤ بندے کو وہاں بھیج دو، مالٹا میں جا کے بھیج دو، نہ ان کو کوئی کھانا دے، نہ ان کو روٹی دے، نہ ان کو کوئی رشتہ دار ملنے کو آئے، وہاں پڑے رہے۔ اب آپ نے بلوچستان کو ڈھونڈ لیا ہوا ہے۔ اب نہیں ڈھونڈا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو پہلا شخص تھا جو کولو جیل کے اندر رہا ہے۔ میں نے کولو جیل دیکھی ہوئی ہے، اب ذوالفقار بھٹو نے بھیجا تھا شوی ظہور لائی کو کولو جیل کے، بھٹو صاحب نے اس کو آغاز کیا تھا۔ پھر اس زمانے میں ایک دلائی کیمپ ہوتا تھا آزاد کشمیر کے ایک دور دراز علاقے کے اندر، وہاں پر افتخار تاری وغیرہ جو تھے، جو غلام مصطفیٰ کھر کے جو اپنا ساتھی تھے، جو بھٹو سے ناراض ہو گئے تو ان کو بھیجا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیتیں تبدیل نہیں ہو رہی، اور اس سارے معاملے اب ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے بڑا شاندار ڈیسیژن، انہوں نے کہا کویش، بیس لیس، کیا آپ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بلوچستان کے جو جج ہیں جی، ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تاریں کہاں سے ہل رہی ہیں، اس لیے انہوں نے کویشمنٹ کا آرڈر کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ FIR رہے گی، ہم بیل رجسٹر کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اٹھا کے پرے ماری ان کو FIR۔ پاکستان میں ہم آج سے جب سے لالی صاحب اور میں اکٹھے شو کر رہے ہیں، ہم روز چیختے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے پاکستان میں کم از کم سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کرے کہ اگر ایک ملک تھانے میں FIR ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے کسی تھانے میں FIR نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے وتیرہ پکڑ لیا ہوا ہے کہ تم نے ایسے بولا، تم نے ایسے بیان دیا، تم نے ایسے ٹویٹ کیا، اس لیے تم قابل دستاندازی پولیس ہو، چلو اندر۔ یعنی آپ سوچیں کہ جس ملک کی نزاکت کا عالم یہ ہو کہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ بغاوت کی پوری لہر دوڑا سکے، اس ملک میں اگر 4-5 ٹویٹ یا 10-15 ٹویٹ یا 15-16 لوگ اکٹھے ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے تو اس ملک کا تو اللہ حافظ ہے۔ تو یہ جو ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا جو ہے یہ بہت انڈر کوسچن، سچی بات ہے، بہت تکلیف سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی لالی صاحب وقت سے پہلے میں ان سے کہوں گا بات کریں، میں آپس میں جب بات کر رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا جس کے پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہوا ہوتا قاتلانہ، اور 200 کیمرے موجود ہوتے، 40-50 صحافی موجود ہوتے، DSNGs جو ہے کم از کم 20 کے قریب موجود ہوتی،
اور کوئی ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ فائر کہاں سے آیا. اور اب آپ اپنے ٹی وی چینل اٹھا لیں, گھڑی جا رہی ہے, گھڑی آ رہی ہے, توشہ خانہ ہے, فلاں ہے, بات کریں گے ہم. یہ اس سے معافی مانگ لی, اس نے نہیں مانگ لی, اس نے اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, نہیں ٹوٹ رہی ہیں. یار آپ کس ملک میں رہ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کو کوئی شخص بھی اس ملک کے اندر اگر ایک پیسفل پروسیشن لے کے جاتا ہے اور وہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے دوسرے کو تو آپ مار دیں گے, دوسرے کو آپ کچل کے رکھ دیں گے. بالکل. ہلالی صاحب, بلوچستان ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی, میں کیا کہوں, شرم آتا ہے. ایک آرڈر ہے, ایک کیس ہے, جسٹس کھوسا کا ایک کیس ہے 2018 کا, جدھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک کیس ایک ایف آئی آر, نو مور. اور بلکہ اس ایف آئی آر کو فائل کرنے کے پہلے پولیس والوں کا ذمہ واری یہ ہے کہ وہ پتہ کریں کہ یہ کیس پہ جو فائل کرنے والے ہیں وہ ایک ہی کیس, ایک ہی ایف آئی آر ہے. مگر ادھر ذلیل اور خوار کرنے کے لیے آپ 16 ایف آئی آرز فائل کر رہے ہیں آن دا سیم تھنگ. مجھے بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا, کہنے لگی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کرائم میرے خلاف یہ لگاتے ہیں, میں تمہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منڈے کو میرا کیس اپیئرنس ہوتا ہے لاہور میں, ٹیوزڈے کو ہوتا ہے کراچی میں, وینزڈے کو ہوتا ہے کوئٹہ میں, اور تھرسڈے کو ہوتا ہے پشاور میں. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ آپ کیا کر رہے ہیں قانون کے ساتھ؟ یہ ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایس پی, ان کی تو ذمہ داری ہونی چاہیے. اور میں اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے سب کو بتاؤ, تو اگر یہ وائلیٹ ہو رہا ہے ان کو تو آپ ان کو پنش کرنا چاہیے, نہیں کہ ایک آدمی کو پکڑا. دوسری بات, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا اوریا صاحب نے, یہ جو فائلیں ہوئی ہیں فیملی کا تو رپورٹ نہیں فائل کر. بھئی ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کو ان سے آ رہی ہے جو کلوسسٹ ٹو دی وکٹم, نزدیک سے نزدیک, ماں سے زیادہ نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا تو آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. واٹ از دا پوائنٹ آف این ایف آئی آر؟ اگر آپ جس کو فرسٹ انفارمیشن ہو نوز بیسٹ, اس کا اگر آپ انفارمیشن آپ ناٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ, ایک ایسے ایک تھانے دار کا, which تھانے دار, اس کا کیا کنیکشن ہے؟ یہ دوسری بات میں آپ کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایبسکانڈر جو بھاگ گیا, جس کو خط لکھے گئے, جس کو کہا واپس آؤ, اس نے جواب ہی نہیں دیا. 11 تاریخ کو پہنچ رہا ہے, آ رہا ہے واپس 11 تاریخ کو, آن دی ایشورنس کہ نہ تم مجھے پکڑو گے اور 2 دن کے بعد مجھے بیل ملے گا. یہ کوئی جسٹس سسٹم ہوتا ہے؟ اور پھر 10 منٹ کے اندر آپ ایک آدمی سے کنفیشن لے لیتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر, وہ لیڈر آف دی عمران خان پہ گولی چلائی ہے. 10 منٹ کے اندر آپ لے لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ سب کو پتا ہے آپ کیسے کنفیشنز نکالتے ہیں. پنجاب پولیس دنیا مشہور ہے اس بات پہ. تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ٹارچر, آپ دیکھتے ہوں گے جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی میں یہ مان گیا اس لیے وہ مار رہے تھے مجھے, مگر میں نے یہ کچھ نہیں کیا. واٹ از دا پوائنٹ؟ مار کے آپ جھوٹ نکالتے ہیں. دیکھیے, اس لیے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم, شرم آتی ہے اس کے بارے میں بات کرنا. اور 75 سال چل گیا ہے, کوئی نہیں کچھ کیا. What kind of a people are we?